سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. سلطان العارفین کا لقب ہے، مشائخین اولیاء اللہ میں ایک بڑا مقام ہے. فرمایا کہ ایک بڑھیا ان کے پاس آئی، ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے کہ بایزید مجھے تم سے ایک سوال کرنا ہے. فرمایا پوچھو اما، کیا پوچھنا ہے؟ فرمایا ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. یہ بتائیے کہ آپ کے میرے گدھے کی دم اچھی ہے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ کیا پوچھا؟ میرے گدھے کی دم اچھی ہے کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ میرے جیسا کوئی شخص ہوتا تو کہتا کہ ابھی چپل اٹھا کے ماروں گا. کہاں گدھا کہاں انسان. لیکن واقعی یہ تقوی والے لوگ تھے، ان کے سینوں کے اندر اللہ کا خوف تھا. رونے لگے. فرمایا کہ بڑھیا تیرے سوال کے جواب میں ابھی نہیں دے سکتا، تیرے سوال کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا. فرمایا کیوں؟ کہ کیا خبر میرا انجام بخیر ہو بھی نہ ہو. کیا خبر میرا انجام بخیر ہو کہ نہ ہو، میرا معاملہ ٹھیک ہو کہ نہ ہو وہاں جانے کے بعد. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تیری گدھے کی دم اچھی ہے یا میری داڑھی اچھی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سا کچھ حاصل ہوتا نہیں کہ ہم پھر سمجھ لیتے ہیں، یا محنت مجاہدہ کر کے کچھ چھوٹی موٹی کرامتیں یا کچھ مل جاتی تو ہم سمجھتے ہیں بس ہم ہی ہو گئے. بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا، ایک شخص تھا مستجاب الدعوات. وہ ہاتھ اٹھا کے کسی کے لیے دعا کرتا تھا، منہ پہ بعد میں پھیرتا تھا، دعا پہلے قبول ہوتی تھی. لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال. وہ بڑا ہو گیا، وہ اونچا چلا گیا، اس نے وقت کے پیغمبر کے خلاف بد دعا کر دی. اس نے وقت کے پیغمبر کے خلاف بد دعا کر دی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت اونچا نکل گیا ہوں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، امتی کو جو فیض جو نور ملتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہٹ جائے اور ان سے نسبت کٹ جائے تو پھر تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن وہ چونکہ اتنا اوپر چلا گیا. آج کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آج ذرا سا لوگ تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو حضور کے بھی برابر کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اللہ سے بھی بڑا بنا دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. آج ایسی بھی پیری فقیری دنیا میں چل رہی ہے. آج ایسے بھی مشائخین اولیاء اللہ دیکھنے میں ملتے ہیں جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کا پوچھو تو کہنا عرش معلیٰ پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں پیر صاحب. ارے کیا بات کرتے ہو تم، تماشا بنا دیا ہے، تصوف کو کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا، مذاق بنایا. لا حول ولا قوت. بہرحال تو فرمایا کہ کتنے بھی اونچے چلے جاؤ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خیر ان کا وقت آخر آیا. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے انتقال کے بعد ایک دن آپ کو خواب میں وہ بڑھیا کو خواب میں ملے. بڑھیا کو خواب میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بایزید میرا سوال وہیں کھڑا ہوا ہے، میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو فرمایا کہ اے بڑھیا اب تیرے گدھے کو میری داڑھی سے کیا نسبت؟ تیرے گدھے کی دم تو گدھے کی دم ہی ہے، میری داڑھی تو پھر میری داڑھی ہے. فرمایا کہ میری داڑھی اچھی ہے، تیرے گدھے کی دم تو گدھے کی دم. تو فرمایا کہ کیا ہوا، آپ کا کیا بنا، آپ کے رب نے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا پیش آیا آپ کے ساتھ جب آپ کی روح اٹھا کے لے گئی اوپر؟ تو فرمایا کہ جب مجھے لے کے گئے ان کی بارگاہ میں، جب ان کے حضور میری پیشی ہوئی تو پوچھتے ہیں کہ اے بوڑھے بتا کیا لے کر آیا. غالباً 72 سال کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تو پوچھتے ہیں کہ اے بوڑھے بتا کیا لے کر آیا. تو میں نے جواباً عرض کی کہ مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آتے ہیں، بادشاہوں کی چوکھٹ پہ
جب فقیر آیا کرتے ہیں تو بادشاہ یہ نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ یہ پوچھا کرتے ہیں کیا لینے آئے ہو؟ اے اللہ تیری رحمت کی، تیری بخشش کی خیرات لینے آیا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے اور اللہ نے میرا معاملہ پار کر دی۔ فرمایا کہ اب میری داڑھی سے تیرے گدھے کی دم کو کیا نسبت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ ڈرا کرتے تھے، ان کے اندر خوف ہوتا تھا، خشیت الہی اتنی ہوتی تھی، ہمہ وقت مصلے کو پکڑے رہتے تھے، ہمہ وقت اللہ کی یاد میں غرق رہتے تھے، ڈوبے رہتے تھے، جن کو ذکر دوام حاصل ہوتا تھا، جن کا ایک ایک وجود کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ جو ہے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں بھڑکتا رہتا تھا، اس کے باوجود ڈرتے تھے۔ تو فرمایا نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے بھی عالم رہے ہیں، آپ پہلے یہودی بھی تھے اور دوسرے مسلک میں بھی تھے، تو فرمایا کہ آپ دوسری کتابوں کے بھی عالم رہے ہیں، آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے، بعد میں کافی بعد میں ایمان لے کے آئے، تو فرمایا کہ آپ بتائیں ہمیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارا کسی ایسی خاردار وادی سے گزران ہوا ہے، کہیں ایسی کسی خاردار وادی سے گزرے ہو؟ تو فرمایا کہ جی گزرے۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کہ صاحب ہم اپنے دامن کو یوں سمیٹ کے اس میں سے گزر جاتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا ہمارے دامن میں لگ کے الجھ نہ جائے اور ہمارا دامن خراب ہو جائے، ہمارا کپڑا خراب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تقوی اسی کا نام ہے، تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے ایسے گزر جاؤ کہ کوئی دنیا کی ایک بھی گندگی تمہارے دامن پہ لگنی نہیں پائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کشتی اگر پانی میں ہے تو خیر ہے، کشتی اگر پانی میں ہے تو خیر ہے، اگر پانی کشتی میں آ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لے ڈوبتا ہے۔ اور کشتی اگر پانی میں ہے تو خود بھی منزل تک پہنچتی ہے اور اپنے اوپر سوار کو بھی ساحل مراد تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی قائن اور بائن ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور عجیب بات فرما دی کہ قائن اور بائن دونوں ہوتا ہے، دنیا میں رہتا بھی ہے اور دنیا میں نہیں بھی رہتا ہے، یہ عجیب سا مسئلہ ہے، عجیب سی بات فرما دی۔ فرمایا ہاں اس کا وجود تو دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کا دل، اس کا قلوب اللہ کی یاد میں ہمیشہ سرشار رہتا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو، اس مرغابی کی طرح رہو جو پانی میں چھلانگ لگاتی ہے، گوتے کھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک قطرہ بھی اپنے پروں کے اندر جذب نہیں ہونے دیتی، اگر جذب ہو جائے تو وہ ڈوب جائے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں ایسے ہی رہ کے گزارا جائے کہ جیسے کوئی خاردار وادی سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کے گزرتا ہے، دنیا سے ایسے گزرنا چاہیے کہ کوئی دنیا کی برائی اور دنیا کی خرابی اپنے اوپر نہ لے، بچتے بچاتے اللہ کی یاد، اللہ کے محبوب کا ذکر، ان کے اولیاءوں کا ساتھ پکڑتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤ، یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں رہنے۔ تو فرمایا کہ صوفیہ اولیاء اللہ ڈرا کرتے تھے، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کرتے تھے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر، اللہ سے اللہ کا خوف مانگنا چاہیے، یہ مانگنے والی چیز ہے، اس کو مانگا جاتا ہے، اور جب مانگو گے اور طلب پیدا کرو گے، دیکھو پھر اللہ تمہارے قلوب کے اندر کیسے اپنا خوف پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اس طریقے سے رہ کے گزرو کہ تاکہ کوئی چیز جو ہے لگے نہ، تمہارے اوپر نہ لگے۔ اور ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حلیہ کے اندر لکھتے ہیں، من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد، جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا، جس نے دنیا کو، من نظر الی الدنیا نظر الحب، جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ اس کے دل سے تقوی اور زہد کے نور کو نکال دیتے ہیں۔ سوچیں ہم اور آپ کتنی مرتبہ دنیا کو روزانہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا سرکار دو عالم صحابہ کو مخاطب کر کے اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، التقوی ہا ہونا، تقوی کہاں رہنے والی چیز ہے؟
تقوی دل کے اندر رہنے والی چیز ہے، تقوی قلوب کے اندر رہتی ہے. جب تک تمہارا دل سنورا نہیں ہوگا، دل اچھا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا اپنے قلب کی طرف، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل، اس کو بنا لو، یہ دل بنانے کی چیز ہے، دل سنوارنے کی چیز ہے. اور بہت بڑی بات فرما دی کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، جس طرح سے آنکھ فلک کے دل میں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. صوفیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا، یہ کائنات صغیر ہے. اس کائنات کو بٹور دو، اس کو جو ہے سکوڑ دو، اس کو جو موڑ دیجئے تو یہ کیا بنتا ہے؟ یہ دل بن جاتا ہے. اور اس دل کو پھیلا دو تو یہ ایک بہت بڑی کائنات بن جاتی ہے. اس دل کو اگر پھیلائیے تو بہت بڑی کائنات بن جاتی ہے. اور اسی کو اگر سمیٹ دیجئے تو یہ ایک دل بن جاتا ہے. کائنات کو اگر سمیٹ دیجئے تو یہ دل بن جاتا ہے، اور دل کو پھیلا دیجئے تو کائنات بن جاتا ہے. یہ چھوٹا موٹا جہاں نہیں، یہ کراتا بکرا پھیلا ہوا بہت بڑا جہاں ہے. تو اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں، سارا سب کچھ جو کچھ دنیا میں اللہ نے بنایا اس دل کے اندر سب کچھ ہے. اس کے اندر ڈوبو تو صحیح، ذرا اس کو جس نے اپنے لیے بنایا ہے اس کے لیے صاف تو کرو تو صحیح. جس کا یہ گھر ہے اس کے لیے صاف تو کرو، اس کو پاک تو کرو. دیکھو پھر گھر والا آتا ہے کہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلب المومن، مومن کا قلب مثل بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مثل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش. اس گھر کی صفائی ستھرائی جب کر لو گے، لا الہ کی تلوار سے اس پہ لگے اس کے غیر کو کاٹ دو گے، الا اللہ کا نور سے جب بساؤ گے تو وہ جب آئیں گے. اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کا یاد، ان کی محبت سے جب سینوں کو لبریز کر دو گے تو ان کی جب روشنی، ان کا نور جب پھوٹے گا، چکمک ہو جائے گی گھر کے اندر، روشنی ہو جائے گی تو گھر والا گھر میں آ جائے گا. تو فرمایا کہ یہ دل کو بنانے کی ضرورت ہے. تو علامہ اقبال اسی کو کہتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں، جس طرح فلک آنکھ کے دل میں. فلک آسمان جس طریقے سے آنکھ کے